السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاروق بھائی اردو بچاؤ تحریک ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جمعے کے دن خطبہ دینا یہ انسانوں کو معلومات کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے۔ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے۔ خطبہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ باتیں سیکھنا، اللہ رسول کے باتیں جاننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، اور اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے بیوی بچوں کو صحیح راستہ دکھانا، اور نمازوں کی طرف لوٹنا، اور مسجدوں کو آباد کرنا، اور مسجدوں کے اندر بیٹھ کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا، سننا۔ امام کا کام ہے کہ اللہ کی گھر میں اللہ کی بات کرے، قرآن مجید کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بات کریں۔ آج دیکھیے آپ، جتنے بھی یہ علماء ہیں، جو حافظاں ہیں، یہ لوگ سنتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ مسجدوں کے اندر یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیے، آپ نکاح کو آسان کیجئے، بڑے بڑے دعوتوں کو ختم کیجئے، بڑے بڑے شادی خانوں کو ختم کیجئے، آپ ایسے دعوتیں مت کیجئے جس سے آپ کو پریشانی ہو جائے۔ مگر اللہ کے واسطے ایسے باتیں نہیں کرتے۔ آج کل امام بھی آج کل مسجدوں کے اندر دنیا داری کی بات کر رہے ہیں، پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو HYC، جو سلمان خان جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ کیسا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کس سے دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اس کی صحت دو، اس کی عمر دو، اس کو کرنے دو۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ آپ مسجد میں، جمہوری حکومت ہے، کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتا آدمی، کوئی بھی لڑ سکتا۔ آپ میں سخت ہے، آپ میں اللہ رسول کا خوف ہے تو آپ لڑ سکتے ہیں۔ اب کوئی لڑ رہا ہے، جوبلی ہلز کا جو الیکشن اب ان قریب ہے، اس کے اندر سلمان خان بھی پرچہ درج کیا، اور وہ بھی وہاں سے انڈیپینڈنٹ سے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ اس نے غریبوں کی کئی مدد کر رہا ہے، اور ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں بھائی انہیں کیسا لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کس کا لا رہا ہے، مگر غریبوں کو تو دے رہا ہے۔ آپ دیو نا بھائی، آپ مسجد کے امام ہے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا۔ آپ کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو سیاست میں کوئی بھی ٹھہرنے دو، کوئی سی بھی پارٹی کا ٹھہرنے دو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دیا ہے، عقل دیا ہے، جو مناسب سمجھے، جو اچھا کام کرنے والا کارکن سمجھے، اس کے حق میں ووٹ ڈالنا یہ عوام کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کسی کو تنقید نہیں کر سکتے، ہمارا دل بولا جس کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہم کسی کو بارے میں نہیں بول سکتے، کوئی سی بھی پارٹی ٹھہرنے تو بھائی ہمارے کو کیا لینا دینا ہے؟ بولو آپ مسجد کے اندر اللہ رسول کی بات کرنا ہے، مسجد کے اندر آپ سلمان خان کی بات کر رہے ہیں، آپ HYC کی، کہ وہ حرام کا لاتا ہے، وہ اس سے لاتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ تمہارے کئی کو بھائی 10,000 روپے بانٹا ہے تو آپ کو نہیں ملے تو آپ کو تکلیف ہو رہی کیا؟ ارے بھائی انہیں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس کا جواب اللہ کو دینے والا انہیں۔ تم اللہ کے گھر میں اللہ کی بات کرو، تم حافظ قرآن ہے، تم اللہ کی بات کرنا چاہیے، حق پرستی کی بات کرنا چاہیے۔ آپ مسجد کے اندر غیبت کر رہے ہیں، آپ مسجد کے اندر آپ اللہ کا خوف آپ کے دل میں اگر رہتا تو آپ کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرتے۔ آپ اللہ کے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ آپ کو ہدایت دیا ہے، آپ 30 پارے کے حافظ بنے ہیں، آپ عالم بنے ہیں، آپ مفتی بنے ہیں، آپ اچھے انسان بنے ہیں، تو آپ اس کا اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ دنیا داری کے بارے میں اس کو غلط بولنا، اس کو غلط بولنا، وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھ کے جمعے کے خطبے کے اندر، یہ بالکل غلط ہے میرے بھائی۔ آپ اس کے اوپر توجہ دیجئے، اور میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے جو شر پرست امامہ ہے، جو دنیا داری کی بات کرتے ہیں، اپنی مفاد کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگ کے لیے تنقید کی جائے، اور ان کے اوپر ایکشن لیا جائے کہ ہمیں اللہ کا کتاب کے بارے میں بتایا جائے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتانا چاہیے، اور اللہ کے واسطے میں ہم ایسے چیزوں کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور وہ جو انسان جو ٹھہرا ہوا ہے، وہ ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
कोई भी जमात कहीं से भी ठहर सकती है। अल्लाह जिसको समझ दिया है, जिसको दौलत दी है, वो ठहर सकता है। अब वो ठहरा हुआ है बेचारा, कई दिन से उन्हें मेहनत कर रहा है, कई दिन से गरीबों की मदद कर रहा है। आप करो ना भाई, आप हाँ? अरे भाई कोई भी काम करा, 10 पैसे खाता हूँ, 20 पैसे खाता हूँ, 40 पैसे खाता हूँ, 60 पैसे तो लगा रहा ना। अब अरे भाई भाई का दुश्मन हो गया मेरे भाई। अरे उन्हें ऐसा कर रहा, उन्हें ऐसा कर रहा, उन्हें कहाँ से ला रहा, किधर से ला रहा, तुम्हारे क्या करना है भाई? हाँ? तुम्हारे घर से ला रहा, तुम्हारे से मांग रहा, हाँ? तुमको कोई को जलन है, फिर वो भी मस्जिद में बैठ के जलन कर रहे हैं आप। अल्लाह के वास्ते एक अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह ही इबादत के लायक है। ऐसे वाक़यात मस्जिद के अंदर नहीं पेश आना चाहिए। किसी जमात के बारे में, किसी सियासत के बारे में। आपका काम है, आप हाफिज़ कुरान हैं, आप अल्लाह रसूल की बात करो, सुन्नतों की बात करो, गरीबों के बारे में बात करो, जो गरीब की मदद के बारे में बात करो, शादियों के बारे में बात करो। घरों में देखो जवान जवान बहनें बैठे हुए, बेटियां बैठे हुए, उनके बारे में बात करो। आप ये नहीं, आप ये कहो कि मुसल्लियों से कि भाई अल्लाह रसूल के अहकामात पे चलिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलिए। आप ये बात करो मेरे भाई, दुनियादारी की बात मत करो और गीबत किसी की मत रो। इमाम का काम किसी की गीबत रोना नहीं है। इमाम वो होता है जो हक़ परस्ती होता है, जो 30 पारे जब दिल में आते हैं उसके, अल्लाह महफूज कर देता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हक़ की बात करना चाहिए, एक अल्लाह की बात करना चाहिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना चाहिए और अच्छी बात करना चाहिए। किसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला बोलने का हमें कोई हक़ नहीं है। ना किसी जमात को बोलना है चाहिए, ना किसी मज़हब को बोलना चाहिए, ना किसी इंसान को बोलना चाहिए। जो भी है, जो ख़राब काम करता है, जो अच्छा काम करता है, उसका जवाब अल्लाह को देने वाला है, हमको नहीं देना। उसके ख़बर का अज़ाब वो जाने, हमारे नहीं। अल्लाह के वास्ते में मस्जिदों के अंदर सियासत की बात ना किया जाए, किसी की तनक़ीद की बात ना किया जाए, किसी को गिराना नहीं चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, सुकून का ज़रिए है। आप अल्लाह के वास्ते में सही बात कीजिए, एक अल्लाह की बात कीजिए, हक़ की बात कीजिए। हक़ बात करना ये बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अल्लाह के वास्ते में आप दुनियादारी की बात मत कीजिए। वीडियो अच्छा दिखा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलोवर बढ़ाइए। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।